Assalamu alaikum listeners. Novel name Gunagar. Writer Zenia Sharjeel. Episode 9. नुमैर ऑफिस से घर आया तो रात के 8 बज चुके थे। उसे मालूम था घर पर अनाया उसका वेट कर रही होगी, मगर ऑफिस में पेश आने वाले मसाइल हल करते करते ये वक्त हो गया। अनाया की कॉल भी उसने कार में बैठते वक्त चेक की। नुमैर ने पहले सोचा उसे कॉल बैक कर ले और अपने ताया का आने का बताए, मगर फिर खुद ही इरादा तर्क किया और कार में बैठ गया। हमीदा, अनाया कहाँ पर है? नुमैर सरवत को उसके कमरे में रेस्ट करता हुआ देखकर वहीं से पलट गया। अपने कमरे में अनाया को ना पाकर किचन में मौजूद हमीदा से पूछने लगा। अनाया बीबी तो निहाल साहब के साथ बाहर गई हैं जी। हमीदा की बात सुनकर लातादार शिकन नुमैर के माथे पर पड़ी। कितने बजे गए हैं दोनों? नुमैर ने हमीदा से दोबारा सवाल किया। यही कोई 7 बजे के करीब। हमीदा के बताने पर नुमैर कलाई में बंधी रेस्ट वॉच में टाइम देखने लगा। बिना कुछ कहे अपने बेडरूम में चला आया। नुमैर ने रूम में आकर कोट उतारा और टाई की नॉट ढीली की। अब वो कमरे में टहलने लगा। कमरे में टहलते टहलते हर 10 मिनट बाद उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती। जब मजीद 1 घंटा गुजरा तो वो बेड पर जूतों समेत लेट गया। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, नुमैर ने लेटे लेटे आने वाले को इजाजत दी। साहब जी, अभी तक अनाया बीबी तो आई नहीं है। आपको अगर भूख लगी है तो खाना लगा दूं या आप इंतजार करेंगे? हमीदा कमरे में दाखिल होकर नुमैर से पूछने लगी। नुमैर ने उसे खूनखार नजरों से घूरा। अनाया बीबी अगर नहीं आई है तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हो? यहाँ खाना होगा तो मैं खुद ले लूंगा। जाओ यहाँ से, और अब कमरे में आने की जरूरत नहीं है। वो जो गुस्से में भरा हुआ बैठा था, अपना गुस्सा हमीदा पर निकालता हुआ बोला, जिससे हमीदा का चेहरा उतर गया। शायद जिंदगी में पहली बार नुमैर ने उससे इस लहजे में बात की थी, वरना उस घर का हर फर्द ही घर के मुलाजमों से तमीज के दायरे में बात करता था। नुमैर ने एक दफा फिर घड़ी में टाइम देखा, पॉकेट से मोबाइल निकालकर अनाया का नंबर डायल करने लगा, फिर कुछ सोचकर मोबाइल बेड पर पटक दिया। नुमैर को दोबारा उन दोनों पर गुस्सा आने लगा। उन दोनों को घर से निकले हुए 2 घंटे होने को आए थे। निहाल और उसके बीच आज सुबह से एक सर्द जंग का आगाज हो चुका था। बज़ाहिर तो वो दोनों ऑफिस में नॉर्मल बात कर रहे थे, सामने वाले को यही लगता, मगर इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है वो ये दोनों ही जानते थे। अगर निहाल की जगह वो खुद को रखकर सोचता तो बेशक नाइंसाफी निहाल के साथ हुई थी, मगर उसमें इसका भी कोई कसूर नहीं था। और जबकि अनाया उसकी बीवी बन चुकी थी, निहाल को इस बात का भी सोचना चाहिए था। वो बचपन से नुमैर की आदत जानता था कि नुमैर अपनी चीजों को लेकर कितना हसास है, मगर निहाल जानबूझकर उसे टीस कर रहा था। कम से कम अब नुमैर भाई की मोहब्बत में अपनी बीवी तो भाई को नहीं दे सकता था। नुमैर को गुस्सा आने लगा कि आखिर निहाल को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही। दूसरी तरफ उसको अनाया पर भी गुस्सा आने लगा। आखिर वो क्यों इतनी बेखबर, अनजान और लापरवाह थी? क्या उसे निहाल की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी नहीं दिखती थी, जो कि कम से कम नुमैर को अभी भी वाज़ेह नजर आती थी? जो सूरत हाल इन दोनों भाइयों के बीच उसे लेकर चल रही थी, आखिर वो क्यों इस पर गौर नहीं कर रही थी? क्यों वो निहाल के साथ चली गई, जबकि उसे बता चुका था वो कि वो उसे अपने साथ ले जाने का इरादा रखता है? यही सब बातें नुमैर को अंदर ही अंदर खौलाने लगी। एक मर्तबा दोबारा उसका दरवाजा बजा। अब की बार नुमैर ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने हमीदा खड़ी थी। एक मर्तबा दोबारा उसका दरवाजा बजा। अब की बार नुमैर ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने हमीदा खड़ी थी। वो जी, आपकी खाला जानी और मन्नाल भी आई हैं। हमीदा ने डरते डरते उसे बता दिया। ठीक है, उन्हें कहो मैं 5 मिनट में चेंज करके आ रहा हूँ। नुमैर अब की बार हमीदा को देखकर नरमी से बोला। वो सर हिलाकर वापस चली गई। नुमैर चेंज करने चला गया। प्लीज जल्दी चलें, घर देखें, टाइम कितनी देर हो रही है हमें। अनाया अब बेजार होते हुए निहाल से कहने लगी। केक लेने के बाद वो उसे मॉल ले आया था ताकि अनाया के लिए गिफ्ट ले सके। अनाया के मना करने के बावजूद निहाल उसके लिए 1 से ज्यादा चीजें बर्थडे गिफ्ट कहकर ले रहा था। अनाया के खुद अकेले घर जाने की धमकी पर वो अनाया को मॉल से लेकर निकला, मगर फिर अचानक निहाल को कॉफी शॉप पर देखकर उसे कॉफी पीने का ख्याल आया। तब अनाया को और भी उलझन होने लगी। क्या हो गया है अनाया? रिलैक्स, कॉफी खत्म करो अपनी, फिर चलते हैं। निहाल कॉफी का सिप लेते हुए कहने लगा। वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में बैठा था। नहीं, मुझे ये कॉफी नहीं पीनी। कितना टाइम हो गया, अब रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा। घर से इतनी दूर आना ही नहीं चाहिए था। आप उठें बस।
انایا خود چیئر سے اٹھ کر باہر نکلنے لگی تو نہال کو اس کے پیچھے جانا پڑا۔ پہلے کے مقابلے میں تھوڑی ضدی ہو گئی ہو تم، اپنی منمانا آ گیا ہے تمہیں، مگر یہ چینج بھی برا نہیں ہے۔ نہال آگے بڑھ کر انایا کے لیے کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ لڑکی میں شادی کے بعد چینجنگ اس کے شوہر کے مزاج کے مطابق آتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نمیر میری ضد پوری کرتے ہیں اس لیے ایسی ہو گئی ہوں میں۔ اسے معلوم تھا آج نمیر کا موڈ بہت خراب ہوگا اس سے، مگر وہ نہال کو کچھ اور جتانا چاہتی تھی۔ 2 ماہ کم عرصہ ہے، کافی جلدی بدلاوا آ گیا ہے۔ تم میں یہی کوالٹی تو مجھے تمہاری پسند ہے کہ تم جلدی اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتی ہو، اس سے آگے کے لیے آسانی رہے گی۔ ویسے انایا، تمہیں نہیں لگتا انسان اسی کے سامنے ضد کرتا ہے جہاں اسے توقع ہو کہ اس کی ضد پوری ہوگی؟ نہال انایا کو دیکھتا ہوا بولا، جو مسلسل کار کی سیٹ بیلٹ لگانے کی بجائے اس سے لڑے جا رہی تھی۔ تبھی نہال اطمینان سے اس کی سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ اس نے فرسٹ ٹائم کی طرح اب بھی پوری کوشش کی کہ انایا کی اس سے انگلیاں ٹچ نہ ہو، اور دوسری طرف انایا بھی فرسٹ ٹائم کی طرح سانس رو کے اسٹریٹ بیٹھی رہی۔ نہال کو بہت کچھ یاد آیا، مگر وقت کب ایک سا رہتا ہے، وہ سوچنے لگا، جبکہ انایا نے سر جھٹکا۔ ہر چیز وقت اور توجہ مانگتی ہے، تم آرام سے سیٹ بیلٹ لگاتی تو تم سے بھی لگ جاتی۔ نہال کار سٹارٹ کرتا ہوا بولا، میری ساری توجہ اس وقت نمیر کے اوپر ہے، وہ ویٹ کر رہے ہوں گے میرا۔ انایا سامنے دیکھ کر بولی۔ نہال کو ایک نظر دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آگے جا کے لیفٹ سائڈ پر گلی میں موڑ لیجیے گا، وہ راستہ شارٹ پڑے گا۔ انایا نہال کو دیکھتی ہوئی کہنے لگی، شارٹ تو ہے مگر کافی سنسان بھی ہے، رات کے وقت ہم دونوں کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ نہال نے انایا کو دیکھ کر سمجھانا چاہا، اور اس کی بات درست بھی تھی۔ پلیز، ہمیں 2 گھنٹے پہلے ہی گزر چکے ہیں، یہاں سے جائیں گے تو ٹریفک میں پھنس جائیں گے، مزید دیر ہو جائے گی۔ یا تو آپ میری بات مانیں یا پھر میں کار سے اتر رہی ہوں۔ انایا تنگ آ کر بولی۔ اب وہ نہال کے ساتھ آ کر پچھتا رہی تھی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ منہ پر ہی منع کر دیتی، بلا وجہ مروت نبھانے کے لیے اس کے ساتھ آ گئی۔ نہال نے خاموشی سے لیفٹ سائڈ گلی میں کار ٹرن کر لی تو انایا تھوڑی ریلیکس ہوئی۔ کار میں مکمل خاموشی تھی اور روڈ سنسان تھا۔ جبھی ایک بائک ان کی کار کے پاس سے گزر کر بیچ روڈ پر رکی، جس کی وجہ سے نہال کو کار روکنی پڑی۔ بائک سے 2 لڑکے اتر کر کار کے پاس آئے۔ پستل کے اشارے سے ایک لڑکے نے نہال کو کار کا شیشہ نیچے کرنے کو کہا۔ اب کیا ہو گیا؟ انایا کار میں بیٹھی گھبرانے لگی۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، نہال انایا کو تسلی دیتا ہوا بولا، مگر ایسی سچویشن میں انایا ساتھ تھی، اسے خود ٹینشن ہونے لگی۔ وہ لڑکے کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر کار کا شیشہ نیچے کرنے لگا۔ اوئے، جلدی سے گاڑی سے نکلو۔ نہال کے شیشے نیچے کرتے ہی پسٹل ہاتھ میں لیے لڑکا بولا۔ نہال انایا کو اترنے کا کہہ کر خود بھی گاڑی سے نکل گیا۔ اب جو مال تم لوگوں کے پاس موجود ہے فوراً نکالو، بنا کسی ہوشیاری کے۔ وہی لڑکا دوبارہ نہال کو بولا، جبکہ خوف کے مارے انایا نہال کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ نہال نے خاموشی سے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر اس لڑکی کے حوالے کیا۔ اے لڑکی، یہ بندے اور انگوٹھیاں دے، گلے سے چین بھی نکال۔ دوسرا لڑکا انایا کا بیگ چھینتے ہوئے بولا۔ انایا نے کانپتے ہاتھوں سے کانوں کے ٹاپس اور ایئر رنگ اتاری۔ یہ گھڑی بھی اتار، پسٹل والا لڑکا نہال سے بولا۔ نہال نے اپنی کلائی پر باندھی گھڑی اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ اے لڑکی، یہ چین بھی دے، جلدی کر۔ دوسرا لڑکا انایا کو دیکھ کر بولا تو انایا نمیر کا دیا ہوا پینڈنٹ دیکھنے لگی۔ پلیز یہ مت لیں آپ لوگ، انایا ہمت کر کے بولی۔ کیا کر رہی ہو انایا؟ یہ پینڈنٹ دعا نہیں ہے۔ نہال انایا کو دیکھتا ہوا جلدی سے بولا۔ یہ مجھے نمیر نے فرسٹ گفٹ دیا تھا۔ انایا روتی ہوئے بولنے لگی۔ نخرے دکھا رہی ہے، اتار اس کے گلے سے۔ پستول والا لڑکا اپنے ساتھی سے بولا۔ اے، ہاتھ مت لگانا اسے۔ وہ لڑکا جیسے ہی انایا کی طرف بڑھا اور اس کے گلے سے چین کھینچنے لگا، ویسے ہی نہال اسے دھکا دیتے ہوئے بولا، ابے تو ہیرو بن رہا ہے سالے۔ جس لڑکے کے ہاتھ میں پسٹل تھی اس نے پسٹل کا بٹ نہال کے سر پر مارتے ہوئے کہا، پلیز انہیں چھوڑ دیجیے، آپ یہ لے لو، بس آپ ہمیں جانے دیں۔ انایا نے فوراً پینڈنٹ اتار کر ان کو دیتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ دیکھو، تم لوگوں کو جو چاہیے تھا اور جو ہمارے پاس موجود تھا
وہ تم لوگ لے چکے ہو، اب ہمیں جانے دو۔ نہال اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتا ہوا خون کو روک کر کہنے لگا، گاڑی کی چابی دے جلدی۔ نہال سے ایک بار پھر وہ لڑکا بولا۔ نہال نے خاموشی سے اپنی کار کی چابی بھی ان کے حوالے کر دی۔ اب وہ عنایا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا رہا۔ ان لڑکوں نے آنکھوں میں اشارے سے بات کی۔ ایک لڑکا بائک پر بیٹھا جبکہ دوسرا لڑکا گاڑی سے اتر کر وہاں چلا گیا۔ ان دونوں کے جاتے ہی عنایا کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ عنایا ریلیکس، وہ لوگ جا چکے ہیں، پلیز پریشان مت ہو اور رونا بند کرو، ابھی کوئی کار آتی ہے تو میں لفٹ لے لیتا ہوں۔ نہال اپنے ماتھے کی چوٹ کو بھول کر اسے چپ کرانے لگا۔ بہت زور سے مارا ہے انہوں نے آپ کو، درد ہو رہا ہوگا نا؟ رحم دل فطرت ہونے کی وجہ سے وہ اپنا غصہ بھولتی ہوئے نہال سے روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بالکل درد نہیں ہو رہا۔ نہال واقعی اپنا درد بھول کر اس کی طرف مسکراتا ہوا دیکھ کر کہنے لگا۔ عنایا کو مزید رونا آیا۔ مجھے آج نمیر کا دیا ہوا پینڈنٹ پہننا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ لوگ پینڈنٹ بھی لے گئے۔ عنایا کو اب نمیر کا دیا گیا گفٹ یاد آیا تو اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ میں تمہیں ویسے ہی پینڈنٹ لا دوں گا، پلیز تم چپ ہو جاؤ، نہال اس کو چپ کرانے کی کوشش میں بولا۔ مگر وہ نمیر کا دیا ہوا گفٹ تو نہیں ہو سکتا نا؟ عنایا روتی ہوئی بولی تو نہال تلخی سے ہنسا۔ آپ کو کار ایسی جگہ سے لے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ عنایا کی بات پر اب کی بار نہال اس کو گھور کر دیکھنے لگا۔ کار یہاں پر موڑنے کی فرمائش کس نے کی تھی؟ نہال عنایا کو حیرت سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ تو میں کچھ بھی بولوں گی آپ مان لیں گے میری بات، حد ہوتی ہے۔ عنایا اب کے اس پر سارا الزام دھرتے ہوئے بولی، جس پر نہال کو ہنسی آنے لگی۔ یہ اتنی ٹینشن والی سچویشن بن گئی ہے اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ عنایا پریشان ہو کر بولی۔ اتنے میں دور سے ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی، وہ انہی کے پاس آ رہی تھی۔ نہال نے اس کار کو ہاتھ دے کر روکا۔ کیسے ہو نمیر؟ نمیر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، عشرت کو سلام کر کے صوفے پر بیٹھنے لگا۔ تب منال نے اس سے پوچھا، بہت خوش؟ نمیر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے منال کو جواب دیا، جس پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اپنی بیوی کو بھائی کے ساتھ بھیج کر آخر تم خوش ہو سکتے ہو؟ عشرت نے نمیر پر چوٹ کی۔ نمیر کو اندازہ ہو گیا وہ عادت سے مجبور آنے کے ساتھ ہی حمیدہ سے باری باری سب کا پوچھ چکی تھی۔ میرا بھائی میری بیوی کا جیٹ ہے اور مجھے ان کے لیے ایک ساتھ کہیں پر بھی جانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میرے خیال میں کسی دوسرے کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نمیر عشرت کو جتاتا ہوا بولا، ارے واہ بھائی، تم تو شادی کے بعد کافی آزاد خیال ہو گئے ہو۔ وہ تم ہی تھے نا جس نے مجھ سے اس بنا پر رشتہ ختم کیا تھا کیونکہ میں غیر مردوں کے ساتھ فلموں میں نظر آؤں گی۔ تو اب تمہاری یہ سو کالڈ عزت نفس کو کیسا گوارا ہوگا کہ تمہاری بیوی اپنی ایکس فیونسے کے ساتھ شہر بھر میں گھوم رہی ہے؟ اب کی بار منال اس پر چوٹ کرتی ہوئی بولی، انسان کی بات ہوتی ہے منال، اب تم اپنے آپ کو میری بیوی سے تو مت ملاؤ، اور اب جو بھی کوئی بات کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ ایک طرف میری بیوی ہے اور دوسری طرف میرا بھائی۔ نمیر منال کو وارننگ دے کر اس وقت وہ لوگ اپنا غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کو عنایا اور نہال پر آ رہا تھا۔ یہی تو تمہیں سمجھنا چاہیے، اب تمہاری بیوی اور نہال ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے پھرنے لگے تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ ظاہری بات ہے نہال اور عنایا کی منگنی رہ چکی ہے، یہ بات تو تمہیں بھی سوچنی چاہیے۔ عشرت نے اپنی طرف سے آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خالہ جانی، کیا ہے نا، میں آپ ہی کا بھانجا ہوں، بالکل چکنے گھڑے کی طرح۔ لوگوں کی فضول باتوں کا مجھ پر خاص اثر نہیں ہوتا، جیسے آپ پر نہیں ہوتا۔ یاد نہیں ہے آپ کو جب منال فلموں میں کام کرنے گئی تھی، لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی تھی؟ نمیر اپنی طرف سے حساب بے باک کرتا ہوا اٹھا، کیونکہ اب ڈرائنگ روم میں سروت آ چکی تھی۔ اس نے جتنا وقت ان دونوں ماں بیٹیوں کو دیا وہ اتنی ہی مستحق تھی، اس لیے نمیر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عنایا بھابھی، نہال، آپ دونوں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ نوفل نے ان دونوں کو سنسان سڑک پر ایک ساتھ کھڑے دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ شکر خدا کا تم مل گئے۔ عنایا، کار میں بیٹھو جلدی۔ نہال نوفل کو جواب دے کر عنایا کے لیے کار کے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ خود بھی کار میں بیٹھتے ہوئے وہ نوفل کو تھوڑی دیر پہلے والی ٹریجڈی کا بتانے لگا۔ او گاڈ، تمہیں کس بے وقوف نے کہا تھا کہ رات کو تم اس رستے سے آؤ؟
नौफिल की बात सुनकर निहाल ने सर घुमाकर एक नजर अनाया को देखा तो वो शर्मिंदा हो गई। बस जल्दी पहुंचने के चक्कर में कार यहीं मोड़ ली। निहाल ने अनाया की बेवकूफी का इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए नौफिल को बताया, चोट ज्यादा गहरी तो नहीं लगी? अपनी कार की तुम फिक्र नहीं करो, मैं सुबह में या शाम में मालूम करवा लेता हूँ। नौफिल का कार ड्राइवर करता हुआ बोला, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, अनाया साथ ही उसकी फिक्र थी। खैर तुम सुनाओ, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? निहाल की बात नौफिल एकदम बैक मिरर से अनाया को देखा। उसे यूं नुमैर की बीवी का इतनी रात गए निहाल के साथ बाहर आना कुछ मुनासिब नहीं लगा। नाइट ड्यूटी है आज मेरी। नुमैर कैसा है? उसे तो फिक्र हो रही होगी। नौफिल और निहाल बातें करने लगे, जबकि अनाया के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार और भी ज्यादा नुमाया हो गए। अब उसे घर से निकले 4 घंटे हो चुके थे। मेरा दिल बैठा जा रहा है नुमैर, कुछ मालूम करो। 4 घंटे हो गए उन दोनों को घर से निकले हुए। सरवत अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी, जबकि नुमैर उसके कमरे में मुसलसल चक्कर काटता हुआ हर थोड़ी देर बाद उन दोनों के नंबर्स ट्राई कर रहा था, जो काफी देर से बन जा रहे थे। पर परेशानी तो अब उसे भी हो रही थी। इशरत और मनाल काफी बात बनाकर और सुनाकर अब जा चुकी थी। मामा आप परेशान मत हो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो दोनों जल्द घर आ जाएंगे। नुमैर सरवत को इत्मीनान दिलाकर कार की चाबी लेकर सरवत के कमरे से निकलकर घर से बाहर निकलने लगा। तब निहाल और अनाया घर के अंदर दाखिल हुए। अनाया नुमैर को देखकर जितनी बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ी, मगर नुमैर के चेहरे के सर्द तासुरात देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। वह खामोशी से अनाया को देख रहा था। कहाँ से एंजॉय करके आ रहे हो तुम दोनों? नुमैर अब अनाया के पीछे आते निहाल को देखता हुआ तंजिया लहजे में सवाल करने लगा। बस समझो आज तो पिकनिक होते होते बच गए। रास्ते में वापसी पर हमारी कार। निहाल अपने और अनाया के साथ होने वाला वाकया बताने लगा, मगर नुमैर उसकी बात पूरी सुने बगैर अपने कमरे में चला गया। अनाया पलटकर निहाल को देखने लगी, जिस पर निहाल कंधे उचकाकर सरवत के कमरे की तरफ चला गया, जबकि अनाया अपने बेडरूम में नुमैर के पास जाने लगी। नुमैर आप मुझसे नाराज है ना? अनाया जब अपने कमरे में आई तो नुमैर रूम की लाइट बंद करके बेड पर लेट चुका था। अनाया बेड पर नुमैर के करीब बैठकर उससे पूछने लगी, निहाल भाई ने कहा था मेरी बर्थडे का केक खाना है उनको। मैं उनके बेहद इस्रार करने पर उनके साथ गई थी। केक लेने और जाने से पहले आपकी इजाजत लेने के लिए कॉल्स भी की थी, जो आपने पिक नहीं की। नुमैर के कुछ ना बोलने पर अनाया खुद ही वजाहत देने लगी। केक लेने में कितनी देर लगती है? 4 घंटे। नाइट बल्ब की रोशनी में नुमैर अनाया को देखता हुआ उससे संजीदगी से पूछने लगा। उसके बाद निहाल भाई जिद करने लगे कि वो मुझे गिफ्ट दिलाएंगे। मैंने उन्हें मना भी किया, मगर अनाया नुमैर को बताने लगी, हाँ फिर उसके बाद तुम दोनों का इरादा बन गया होगा एक साथ मूवी देखने का। जाओ अपनी जगह पर अनाया, मुझे नींद आ रही है। नुमैर इसकी बात काटकर सख्त लहजे में बोला, आप पूरी बात सुने बगैर मुझसे ऐसे कैसे नाराज हो सकते हैं? हम रास्ते में थे, तब 2 लड़कों ने बाइक पर हमारा रास्ता रोका। पिस्टल दिखाकर हम दोनों से मोबाइल और पैसे, यहाँ तक कि कार भी छीन ली। अनाया को मजीद बताते हुए रोना आने लगा। नुमैर एक पल के लिए गुस्सा भुलाया अनाया को देखने लगा। उसने निहाल के सर पर चोट तो देखी थी, मगर गुस्से में उससे पूछा नहीं। मगर अब उसका दिल चाहा वो उठकर अनाया को गले लगाकर उससे पूछे कि वो ठीक है। वो लाजमी बहुत डर गई होगी इस वाकये से, डरपोक तो थी ही, मगर उसका मनाल और इशरत की बातें याद आने लगी, जो उसका काफी दिल जला चुकी थी। अनाया तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना था? तुम निहाल को मना भी कर सकती थी, मगर तुमने उसे मेरे ऊपर तरजीह दी। जबकि ये बात निहाल अब अच्छी तरह जान चुका है, और तुम भी समझ लो मैं तुम्हें लेकर बहुत हसास हूँ। मुझे तुम्हारा निहाल के साथ सिर्फ एक हद तक बात करना पसंद है, मगर इतना फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम इसके साथ बाहर घूमती फिरो और पीछे मैं बेवकूफ बना लोगों को जेठ और भाभी के रिश्ते को ब्रीफ करता फिरूं। नुमैर के बोलने पर अनाया को मजीद रोना आने लगा। अनाया अब अपना रोना बंद करो, जाओ जाकर चेंज करो और अपनी जगह पर लेटो। नुमैर के लहजे में अब भी नरमी की रमक मौजूद नहीं थी। शायद वह अनाया से नाराज ही था, जब भी अपने दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखकर लेटा रहा।
نمیر کے لہجے میں اب بھی نرمی کی رمق موجود نہیں تھی. شاید وہ انایا سے ناراض ہی تھا جب یہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹا رہا. پہلے آپ بولے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں. انایا نمیر کے سینے سے سر ہٹائے بغیر اس سے بولی. انایا تمہیں سنائی دے رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اس وقت انایا کے لاڈ اٹھانے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا، اس لیے اپنے لہجے کو سخت بناتا ہوا بولا. گندے. انایا منہ میں بول کر اٹھی. روتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی. ڈنر کیا تم نے؟ انایا جب چینج کر کے بیڈ پر لیٹی وہ انایا سے پوچھے بنا نہ رہ سکا. نہیں، میں نے ڈنر نہیں کیا اور مجھے بہت زور سے بھوک بھی لگ رہی ہے. نمیر کے لہجے میں نرمی دیکھ کر انایا جھٹ سے بولی. جاؤ کچن میں جا کر کھانا کھا لوں. نمیر انایا کو فری ہوتا دیکھ کر دوبارہ روکھے لہجے میں بولا. نہیں، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ بھی چلے میرے ساتھ. انایا بیڈ سے اٹھ کر دوپٹہ لیتی ہوئی بولی. زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا ہے وہ کرو. نمیر اس کی بات سن کر روب جھاڑتا ہوا بولا. تو غلطی آپ کی ہوئی، آپ کھانے کا نہیں پوچھتے، پہلے خود فری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فری مت ہو. اب چلے میرے ساتھ. انایا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی. نمیر کو اندازہ تھا اس کے ہاتھ دکھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر وہ انایا کے ساتھ کچن میں جانے لگا. پورے گھر کی لائٹ بند تھی. 12 بجے کا وقت تھا، یقیناً سب سو چکے تھے. نمیر نے کچن کی لائٹ کھولی، ساتھ ہی کچن میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا. انایا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. نمیر کو منانا اتنا مشکل بھی نہیں تھا. اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا. نمیر، آپ نے کھانا کھایا؟ انایا فریج کا دروازہ کھولے مڑ کر آہستہ آواز میں نمیر سے پوچھنے لگی. شکر ہے میری بیوی کو اپنے شوہر کا خیال تو آیا. نمیر اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا تو انایا مسکرا کر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے گھورنے لگی، مگر وہ اندر سے خوش تھی کہ وہ نمیر کا غصہ دور کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. وہ اپنے اور نمیر کے لیے ایک ہی پلیٹ میں پاستا نکال کر گرم کرنے لگی. کیا کوئی آیا تھا آج گھر پر؟ فریج میں 2 سے زائد کھانے دے کر انایا نمیر کو دیکھ کر پوچھنے لگی. ہاں، خالہ جانی اور منال آئے تھے. نمیر غور سے اس کے تاثرات دیکھتا ہوا بتانے لگا، جو عین توقع کے مطابق منال کا نام سن کر سنجیدہ ہو گئے تھے. نمیر چلتا ہوا انایا کے پاس آیا. جیسے تم صرف میری ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، ویسے ہی میں بھی تمہارا ہوں. یقین کرو، مجھے بھی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا. نمیر نے اسے اتنے وثوق سے یقین دلایا کہ انایا نے اپنا سر نمیر کے سینے پر رکھ دیا. نمیر کے اس طرح بولنے پر انایا کو سکون سا اپنے اندر اترتا محسوس ہوا. نمیر نے انایا کی کمر پر اپنے دونوں بازو حائل کر کے اسے اپنی باہوں میں لیا. شکر ہے آپ مجھ سے ناراض ہو کر نہیں سوئیں گے، ورنہ مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا ایسے سوتے ہوئے. انایا نمیر کے سینے پر ویسے ہی سر رکھ کر کہنے لگی. میری ناراضگی کے باوجود تم سو جاتی، جبکہ تم سے ناراض ہونے کے بعد مجھے نیند بھی نہیں آتی. نمیر کی بات سن کر انایا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اپنا چہرہ اوپر کرتے ہوئے نمیر کو مسکرا کر دیکھا. نمیر اس کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتے ہوئے بولا. تم اتنے قریب آ کر یوں مسکرا کر مجھ پر ستم ڈھا رہی ہو حسین لڑکی. نمیر نے انایا کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ مزید اونچا کیا اور جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے تشنا ہونٹ رکھ دیے. انایا نے نمیر کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچی تو نمیر اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو سے گرفت مزید سخت کرنے لگا. کچن نے پھیلی اس معنی خیز خاموشی کو قدموں کی چاپ نے ختم کیا. کوئی کچن کی طرف آ رہا تھا. نمیر نے انایا کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو انایا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی جلدی سے پیچھے ہوئی. یعنی صحیح وقت پر میں نے چھاپا مارا. کھانا کھایا جا رہا تھا، میں بھی کھانے کے چکر میں ہی یہاں چلا آیا. کیا میں تم دونوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ نہال بولتا ہوا خاص طور پر نمیر کی طرف دیکھ کر اجازت لینے لگا. ہاں بیٹھو. انایا نہال سے پوچھو وہ کیا کھائے گا. نمیر کا موڈ جب اپنی بیوی سے ٹھیک ہو چکا تھا نہال بھی اس کا بھائی تھا. نمیر کرسی پر بیٹھتا ہوا نارمل لہجے میں بولا. نہال نے نوٹ کیا نمیر کا موڈ پہلے کی بنسبت اس وقت ٹھیک تھا. وہ اس وقت غصے میں یا ناراض نہیں تھا. انایا بھی اسے کہیں سے ڈری ہوئی یا روئی نہیں لگی. چوٹ کیسے لگی تمہارے؟ نہال نمیر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تو نمیر اس سے پوچھنے لگا. انایا سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا ہمارے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا. انہی میں سے ایک لڑکے نے پسٹل ماری تھی. دراصل وہ نہال اسے پینڈنٹ کے بارے میں بتانے لگا تبھی ایک دم انایا بولی. آپ کیا لیں گے کھانے میں؟
رائس یا پاستا؟ انایا نہال کو دیکھتی ہوئی نہ محسوس انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے نہال سے پوچھنے لگی۔ نہال کو محسوس ہوا وہ نمیر کو پینڈنٹ کے بارے میں بتانے سے منع کر رہی تھی۔ رائس۔ نہال اس کے اشارے پر اس بات میں سر ہلاتا ہوا انایا کو بولا۔ ہاں تو کیا بتا رہے تھے تم؟ وہ دراصل انایا کو، نمیر نے وہیں سے بات کا سلسلہ جوڑا۔ نہیں، انایا کا نام میں نے کب لیا؟ وہ دراصل میں نے ان میں سے ایک لڑکی کو دھکا دیا تو دوسرے نے پسٹل میرے ہاتھ پر مارا اور پھر ماتھے پر۔ نہال نے اپنی بات مکمل کی۔ نمیر بے وقوف نہیں تھا جو انایا کا ایک دم بیچ میں کھانے کا پوچھنا اور اسے کچھ منع کرنے کے اشارے کے بارے میں سمجھ نہیں پاتا۔ وہ نہال جو انایا کے متعلق کچھ بتانے جا رہا تھا خوبصورتی سے اس بات کا گھمانا بھی نمیر سمجھ گیا۔ گھر تک کیسے آئے تم لوگ؟ نمیر دوبارہ نہال سے پوچھنے لگا جب بھی انایا اپنے اور نمیر کے لیے ایک پلیٹ میں پاستا جبکہ نہال کے لیے الگ پلیٹ میں رائس لے کر ٹیبل پر آئی۔ نوفل مل گیا تھا، اسی نے گھر تک چھوڑا، نہال نمیر کو بتانے لگا، جس پر نمیر نے سر ہلایا۔ وہ تینوں ہی کھانا کھانے لگے۔ نہال کو اپنے سامنے ان دونوں کا ایک پلیٹ میں کھانا کھانا اچھا نہیں لگا۔ اس نے سر اپنی پلیٹ کی طرف جھکایا ہوا تھا مگر اس کا دھیان ان دونوں کی طرف تھا۔ نہال صاف محسوس کر سکتا تھا نمیر کا پاستا کھانے کا موڈ نہیں تھا، وہ انایا کا ساتھ دینے کے لیے کھا رہا تھا۔ تبھی انایا کو ہچکی آئی۔ اس سے پہلے نہال کا ہاتھ پاس رکھے گلاس کے پاس پانی کی طرف بڑھتا، نمیر انایا کو اپنا گلاس تھما چکا تھا۔ اب وہ انایا کا بچہ پانی خود پی رہا تھا۔ کچھ تھا جو نہال کو اچھا نہیں لگا مگر وہ ضبط کر گیا۔ میں سوچ رہا تھا مہران بلڈر والا پروجیکٹ فائنل کر کے اور اس کی ڈیلنگ کر کے تم اسلام آباد چلے جاؤ۔ نہال کی بات پر نمیر نے فوق منہ میں لے جاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس پر تو اسٹارٹ سے تم نے ورک کیا ہے، آئی تھنک فائنلائز بھی تمہیں کرنا ہوگا، یہی مناسب رہے گا۔ نمیر کھانے سے ہاتھ روکتا ہوا بولا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پلین کا سفر کر پاؤں گا، ویسے بھی زیادہ دن نہیں، 2 دن کی ہی بات ہے، اگر تمہیں پرابلم ہے تو اٹس اوکے، میں مینج کر لوں گا۔ نہال پلیٹ کھسکاتے ہوئے بولنے لگا۔ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بات بھی مکمل کر چکا تھا۔ اٹس اوکے، 2 دن کی بات ہے، میں چلا جاتا ہوں اسلام آباد۔ نمیر کے کہنے پر ایک دم انایا نے سر اٹھا کر نمیر کو دیکھا۔ وہ ان دونوں بھائیوں کی باتوں کے دوران خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ بولی تو ابھی بھی کچھ نہیں، بس نمیر کو دیکھنے لگی۔ اس کا یوں دیکھنا نمیر کے ساتھ ساتھ نہال بھی نوٹ کر چکا تھا۔ انایا، کیا ڈرنک دے سکتی ہو پلیز؟ نہال انایا کی توجہ اپنی طرف دلاتا ہوا بولا۔ اسے لگا انایا کافی حد تک نمیر سے اٹیچ ہو چکی ہے، شاید اسے اب اپنی طرف راغب کرنے میں کافی ٹائم لگے گا۔ جی۔ وہ نہال کو جواب دیتی ہوئی فریج سے اس کے لیے کولڈ ڈرنک نکالنے لگی جبکہ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب کھانے کے بعد انایا کو سردی بھی لگ رہی تھی۔ ویسے نہال، اب تمہیں اپنی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، نمیر نے نہال کو دیکھ کر مشورہ دیا کیونکہ وہ نوٹ کر رہا تھا نہال ہر کام کے لیے انایا کو مخاطب کرتا تھا جبکہ اس سے پہلے وہ اپنے سارے کام خود سے کرنے کا عادی تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اب مجھے سیریس ہو کر کچھ سوچنا پڑے گا۔ نہال انایا کے ہاتھ سے گلاس لیتا ہوا نمیر کو بولا۔ نمیر غور سے نہال کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ سکا کہ نہال کیا سوچ رہا ہے، کیا اسے اپنے بھائی پر شک کرنا چاہیے؟ نمیر نے خود سے سوال کیا تو وہ اپنی سوچ پر ملامت کرتا ہوا سر جھٹکنے لگا۔ نمیر، آپ کافی لیں گے؟ انایا کی آواز پر نمیر نے انایا کو دیکھا۔ ہاں، بیڈ روم میں لے کر آ جاؤ کافی۔ نمیر انایا کو بولتا ہوا چیئر سے اٹھا۔ اس کا ارادہ اب اپنے بیڈ روم میں جانے کا تھا۔ انایا مسکرا کر اس کے لیے کافی تیار کرنے لگی۔ کیا اگر تم فوراً سو نہیں رہے ہو تو آدھا گھنٹہ دے سکتے ہو؟ دراصل مہران بلڈرز والے پروجیکٹ پر کچھ ضروری پوائنٹس تم سے ڈسکس کرنے تھے۔ میں چاہ رہا تھا کام ڈیلے کیے بنا تم پرسوں ہی اسلام آباد نکل جاؤ۔ نمیر کو اپنے روم میں جاتا ہوا دیکھ کر نہال خود بھی کھڑا ہوا اور نمیر کو بولا، انایا میری کافی نہال کے روم میں پہنچا دو، میں 20 منٹ میں آیا۔ نمیر آنکھوں میں نرم تاثر کے ساتھ انایا کو دیکھتا ہوا بولا، جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو کہ وہ اس کا انتظار کرے۔ انایا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی فریج سے کریم نکالنے لگی۔ نمیر کو لگا کہ صرف آدھا گھنٹہ ڈسکشن میں لگے گا مگر اس کے بعد نہال اسے مزید باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ نمیر گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا نہال سے باتیں کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ نہال کو بھی ریسٹ کرنے کا کہتا ہوا اس کے روم سے نکل کر اپنے روم میں آیا۔ انایا نے اپنے ڈر کی وجہ سے کمرے کی لائٹ جلائی ہوئی تھی مگر وہ خود بیڈ پر سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کا کافی دیر تک انتظار کرتی رہی ہوگی۔ نمیر روم کی لائٹ آف کر کے نائٹ بلب جلاتا ہوا بیڈ پر آیا۔ انایا پر کمفرٹر ڈالا۔ اے سلیپنگ بیوٹی، سو گئی ہو کیا؟
नुमैर अनाया के माथे पर आए बाल नरमी से पीछा करता हुआ उससे पूछने लगा। कोई जवाब ना पाकर वह अनाया की गर्दन पर झुका। बड़ी हुई शेप की वजह से अनाया हल्का सा कसमसाई, जैसे नींद में उसको ये मदाखलत पसंद नहीं आई हो। नुमैर सर दाबर कर उठा। अनाया का हाथ लबों पर लगाकर अपने सीने पर रखता हुआ खुद भी कन्फर्टर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज से नुमैर की आंख खुली। उसने घड़ी में टाइम देखा, 10 बज रहे थे। अमूमन वो सुबह इतनी देर तक सोता नहीं था, मगर कल रात काफी देर से सोना हुआ। अनाया भी बराबर में लेटी हुई कंफर्टर मुंह पर डाले अभी तक सो रही थी। नुमैर अपने ऊपर से कंफर्टर हटाता हुआ बेड से उठा और रूम का दरवाजा खोला। खैरियत? अपने सामने हमीदा को खड़ा देखकर नुमैर ने पूछा। वो जी, बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। काफी देर से उठा रही हूँ, वो उठ नहीं रही। निहाल साहब भी अपने कमरे में नहीं, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, शायद अभी तक सो रहे हैं। नुमैर हमीदा की बात सुनकर सरवत के कमरे में पहुंचा। सरवत को 1-2 बार पुकारने के बाद वो सरवत की नब्ज चेक करने लगा। बेगम साहबा ठीक तो हैं? हमीदा बेड के पास खड़ी नुमैर से पूछने लगी। हाँ, बीपी काफी हाई हो गया है। ये सेकंड ड्रॉर से मामा की दवा निकालो और जाकर ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। नुमैर हमीदा से दवा की शीशी लेने के बाद सरवत को सहारा देकर उठाने लगी। सरवत का बीपी बढ़ जाता या शुगर लेवल कम हो जाता तो अक्सर ऐसी ही तबीयत बिगड़ जाती थी उसकी। हेलो नुमैर, कैसी तबीयत है आंटी की? आपने जगाया क्यों नहीं मुझे? नुमैर के अस्पताल जाने के 1 घंटे बाद अनाया की आंख खुली। हमीदा से उसे सरवत की तबीयत के बारे में मालूम हुआ। तभी वो कार्डलेस उठाकर नुमैर का नंबर मिलाती हुई सरवत के बारे में पूछने लगी। हाँ, मामा का बीपी काफी हाई हो गया था, मगर अब खतरे वाली बात नहीं है, कंट्रोल हो गया है। शुगर लेवल काफी कम हो गया है, इसी वजह से डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है। और तुम्हें इसलिए नहीं जगाया क्योंकि कल रात को तुम भी काफी लेट सोई थी। मैं सरवत पर नजर डालता हुआ आहिस्ता आवाज में अनाया को बताने लगा, ताकि उसकी आवाज से सरवर डिस्टर्ब ना हो। आपने नाश्ता किया? कैसे कर सकते हैं भला, मैं थोड़ी देर में ड्राइवर के साथ पहुंचती हूँ वहां पर। अनाया को अब सरवत के साथ नुमैर की भी फिक्र होने लगी। कल रात को भी अनाया, शायद वो अनाया का साथ देने के लिए खा रहा था, और वैसे भी अब वो घर में अकेली रहकर क्या करती, इसलिए उसने नुमैर को अपना प्रोग्राम बताया। नहीं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र नहीं करो, यही कैंटीन से कुछ ले लूंगा। वैसे भी मामा को शाम तक मैं खुद लेकर घर आ जाऊंगा। अब जाकर तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। नुमैर को यूं अनाया का सरवत और उसकी फिक्र करना अच्छा लगा। नुमैर, क्या आप कल ही इस्लामाबाद के लिए निकल जाएंगे? अनाया की रात को नुमैर से बात नहीं हो सकी थी। वो मालूम नहीं कब रात को रूम में आया। उसका इंतजार करते हुए अनाया की आंख लग गई। अनाया को एहसास ही नहीं हुआ, इसलिए वो फोन पर ही उससे पूछने लगी। अनाया की बात सुनकर शरारत भरी मुस्कुराहट नुमैर के होठों पर रेंगी। हाँ यार, जाना तो पड़ेगा, बल्कि 2 दिन तो निहाल कम कह रहा था, शायद पूरा हफ्ता लग जाए मुझे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 हफ्ता कैसे गुजरेगा तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। नुमैर अपने लहजे में संजीदगी लाता हुआ अनाया को परेशान करने लगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ तो मुझसे 1 घंटा नहीं गुजर रहा और आप 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं। आप निहाल भाई को कह दें, वो चले जाएंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है जाने की। अनाया सचमुच परेशान होने लगी। चंदा, उसकी प्रॉब्लम तुम जानती हो ना, सफर कैसे कर सकता है? अभी उसकी कंडीशन पूरी तरह स्टेबल नहीं है। खैर, जाना तो मुझे ही पड़ेगा। अनाया की बात सुनकर नुमैर का मजीद उसे तंग करने का इरादा हुआ। तो कोई और हल निकालें इस मसले का, आप अपने मैनेजर को भेज दें। अनाया अब नुमैर को मशवरा देने लगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं तुम्हें अपने साथ इस्लामाबाद ले जाऊं और वहां से हम मई के लिए निकल जाएं। काम का काम भी हो जाएगा और साथ में हनीमून भी। नुमैर की बात पर अनाया ब्लश कर गई, उससे कुछ बोला ही नहीं गया। यार, अब मोबाइल पर तो मैं तुम्हें देखने से रहा, जब शाम में सामने आ जाऊं तो फिर शर्मा लेना। नुमैर मुस्कुराता हुआ अनाया को कहने लगा। अनाया उसकी बात सुनकर खुद भी मुस्कुरा दी। जिस वक्त निहाल ने उसे इस्लामाबाद जाने के लिए कहा, तभी नुमैर ने प्रोग्राम बना लिया था कि वो अपने साथ अनाया को भी लेकर जाएगा। निहाल सरवत के पास मौजूद था तो उसे फिक्र भी नहीं थी। वो चंद दिन अनाया के साथ रिलैक्स गुजारने के मूड में था। निहाल कहाँ है इस वक्त? अब नुमैर संजीदा होकर अनाया से पूछने लगा। उसके आधे घंटे पहले ही निहाल से बात हुई थी। वो दूसरी कार लेकर मार्केट तक गया हुआ था, वहां से अस्पताल आने का इरादा रखता था। नुमैर ने जब उसे बताया कि सरवत की शाम तक छुट्टी हो जाएगी तो उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने देखा नहीं उनको, शायद अपने कमरे में होंगे। आप क्यों पूछ रहे हैं?
انایا نمیر سے پوچھنے لگی۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر ماما شام تک واپسی کر لیتی ہیں تو وہ ہاسپٹل نہیں آ رہا۔ حمیدہ سے اس کے لیے ناشتے کا کہہ دینا، اور حمیدہ کو بھی کہہ دینا کہ وہ شام تک گھر پر ہی رہے۔ نمیر کھڑکی سے باہر موسم کے آثار دیکھتا ہوا انایا کو ہدایت دینے لگا۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کیا کروں اتنی دیر؟ نمیر کے اتنے سیریس لہجے میں بولتے ہوئے انایا چہرے پر مسکراہٹ لائے اس سے پوچھنے لگی، تم شام تک ٹائی باندھنے کی پریکٹس کر لو، نہیں تو پھر مزید شرمانے کی پریکٹس کر لو۔ انایا کے بات سن کر نمیر شرارتی انداز میں بولا، اف، آپ کتنے گندے ہیں، اچھے بچوں کی طرح بہیو کیا کریں اپنی وائف سے۔ انایا کو اس کی بات سن کر ابھی بھی شرم آ رہی تھی۔ یہ گندا بچہ اپنی بیوی کو اسلام آباد لے جا کر اچھی طرح سے میتھس کی پریکٹس کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نمیر مزید اس کو ستاتا ہوا بولا، میں آپ سے آگے زندگی میں آپ کبھی ٹیوشن نہیں لینے والی۔ انایا نے بولنے کے ساتھ ہی لائن کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف نمیر مسکرانے لگا۔ سوری سر، کل آپ کو پسٹل ذرا زور سے لگ گیا تھا۔ موبائل سے اسی لڑکی کی آواز ابھری تو نہال کو کل والا منظر یاد آیا۔ شٹ اپ، تمہاری بکواس سننے کے لیے میں نے فون نہیں کیا، اب غور سے صرف میری بات سنو۔ گاڑی کو کھنڈر حالت میں کر کے آبادی سے دور جا کر کھڑی کر دو تاکہ پولیس تم لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ جو سامان تمہارے ہاتھ لگا ہے وہ تم رکھ سکتے ہو، مگر اس لڑکی کے پاس جو لاکٹ تھا وہ مجھے واپس چاہیے۔ یہاں پر خود آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی شکل دکھانے کی۔ میں کل موقع دے کر خود تمہارے پاس آؤں گا۔ نہال نے بات کر کے لائن ڈسکنیکٹ کی، تبھی اسے اپنے دائیں طرف کسی کرسی پر فرحین بیٹھی نظر آئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے خوفزدہ ہوا۔ تمہیں دیکھ کر احساس نہیں ہوتا کہ تم اتنا بھی گر سکتے ہو، فرحین کرسی پر بیٹھی ہوئی نہال کو دیکھ کر بولی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ہر بار تم سے بولتا ہوں، اس ساتھ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ سب مجھ سے انجانے میں ہوا تھا، اس لیے مجھے بار بار شرم دلانے کے لیے مت آیا کرو۔ نہال نے آخری جملہ دانت پیس کر غصے میں کہا۔ شرم ان کو دلائی جاتی ہے جن میں شرم و حیا باقی ہو۔ تم جیسے بے شرم انسان کے لیے تو ضروری ہے کہ پوری دنیا کے سامنے تمہارے چہرے سے یہ شرافت کا نقاب ہٹے اور پوری دنیا تمہارا اصل روپ دیکھے۔ فرحین کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی، کیا بے شرمی کی تھی میں نے؟ اس دن تمہاری چیخوں کی آواز سن کر، تمہیں کلاس روم میں لاک دیکھ کر تمہیں وہاں سے نکالنے تمہاری مدد کرنے تو آیا تھا۔ نہال سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، اور میری پھٹی ہوئی قمیض دیکھ کر تمہاری نیت بدل گئی۔ تم نے میری مدد کرنے کے بجائے میری عزت کو پامال کیا۔ فرحین جب کلاس روم میں لاک تھی، وہ چیخ کر اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی، کوئی وہاں پر آتا اور کلاس روم کا دروازہ کھول دیتا۔ وہ یہاں نمیر کے لیے آئی تھی، مگر کلاس روم میں نمیر موجود نہیں تھا۔ کلاس روم میں کاٹ کباڑ اور بے جا ہب سے اس کو گھٹن ہونے لگی۔ تبھی اس کی دروازے پر نظر گئی، جس کے آگے ٹوٹی پھوٹی کرسیاں موجود تھی، اور کرسیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اس دروازے سے باہر نکل جائے، مگر ایک کرسی میں کیل ہونے کے باعث وہ اس کی قمیض میں لگ گئی۔ اپنی قمیض سے کیل نکالنے کے چکر میں اس کی قمیض چاک سے پھٹتی چلی گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، مگر اتنی دیر میں کلاس روم کا دروازہ کھلا۔ شیطان غالب آ گیا تھا مجھ پر، بہک گیا تھا میں اس وقت۔ 100 دفعہ تمہیں بتا چکا ہوں، تم سے معافی مانگ چکا ہوں۔ نہال چیختا ہوا اس سے بولا، اور اب اپنی بھابھی کو دیکھ کر تم پر شیطان آ گیا ہے؟ تم دوبارہ بہکنے لگ گئے ہو نہال؟ فرین اس کو آئینہ دکھانے لگی۔ بکواس بند کرو اپنی، نہیں مانتا ہوں میں اسے بھابھی، محبت ہے وہ میری منگیتر جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ وہ بے شک بھول گئی ہے، مگر میں اسے سب یاد دلاؤں گا۔ نہال فرین کو دیکھتا ہوا چیلنجنگ انداز میں بولا، تم اپنے بھائی سے اس کی بیوی چھینو گے؟ فرین اس کے سامنے آتے ہوئے بولی، مجھ سے میری منگیتر کو چھینا گیا ہے، ناانصافی ہوئی ہے میرے ساتھ۔ بڑا بھائی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس کی محبت میں سب کچھ دے دوں۔ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔ جانتی ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے جب میرے گھر میں میری ہی محبت مجھے اپنے بھائی کی بیوی کے روپ میں دکھتی ہے۔ کس کرب سے گزر رہا ہوتا ہوں میں، کوئی میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تم بھی نہیں، اس لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ نہال نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا دراز اٹھا کر فرحین کی طرف مارا، مگر اس سے پہلے فرحین کا عکس ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟
अनाया किचन में अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स बना रही थी। तब निहाल किचन में आकर उससे पूछने लगा। नाश्ता बना रही थी अपने लिए, अनाया ने उसको देखते हुए जवाब दिया। साथ ही अनाया की नजर निहाल के हाथ में मौजूद छोटे से पैकेट पर पड़ी। वो इग्नोर करके दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, निहाल अनाया को देखते हुए उसे कहने लगा। क्या है ये? अनाया अब निहाल को देखते हुए पूछने लगी। आज सुबह अपने लिए मोबाइल लेने गया तो तुम्हारा ख्याल आया तुम्हें भी मोबाइल की जरूरत होगी। निहाल उसको ये नहीं बोल सका। ख्याल तो अब उसको हर वक्त उसी का रहता है। मुझे मोबाइल की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, और अगर होगी तो मैं नुमैर से कहूंगी, वो ला देंगे। अनाया मुस्कुराती हुई निहाल से कहने लगी। उसे मोबाइल की जरूरत तो थी, क्योंकि कल भी उसकी और शांजी की बात नहीं हो पाई थी, मगर निहाल से मोबाइल लेना उसे मुनासिब नहीं लगा। और निहाल को भी मना भी उसने इसी अंदाज में किया कि निहाल का दिल न दुखे, उसकी वजह से किसी का भी दिल दुखे। अनाया को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं भी तो नुमैर का भाई हूँ, मुझसे ये मोबाइल लेने में क्या हर्ज है? वैसे भी अगर नुमैर को तुम्हारा ख्याल होता तो वो तुम्हें खुद ला कर देता। निहाल खुद से उसको देखता हुआ बोला। अनाया का यूं तकल्लुफ बरतना निहाल का मूड खराब कर गया। मुझे इस बात की खुशी है कि इस वक्त नुमैर को सबसे ज्यादा सरवत आंटी का ख्याल है। आपके भाई मेरे हस्बैंड हैं तो मुझे मोबाइल भी उन्हीं से लेना पसंद करूंगी। ये हमीदा कहाँ चली गई? हमीदा? अनाया को निहाल को नुमैर के बारे में इस तरह बोलना पसंद नहीं आया। वो उसको जवाब देकर हमीदा को पुकारने लगी। हमीदा तो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, उससे जरूरी काम था इसलिए मैंने छुट्टी दे दी। निहाल अनाया को देखता हुआ बताने लगा। उसे अंदाजा हो गया अनाया उससे मोबाइल नहीं लेगी, इसलिए वो दोबारा निहाल ने जिद भी नहीं की। अनाया अनाया कॉर्नफ्लेक्स ट्रे में रखकर अपने रूम में जाने लगी, तभी निहाल ने उसे पुकारा। जी बोले? अनाया मुड़कर निहाल से पूछने लगी। क्या तुम मेरे लिए नाश्ता बना सकती हो? हमीदा होती तो उससे कह देता। मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, वरना मैं खुद नाश्ता बना देता। निहाल ने मजलूमों वाली शक्ल बनाकर अनाया से कहा। अपनी रहमदिल फितरत से मजबूर होकर अनाया ये इकरार में सर हिला बैठी। अपना नाश्ता टेबल पर रखती हुई दोबारा कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट निकालने लगी। नहीं, कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाऊंगा मैं। प्लीज मेरे लिए भी पराठा बना दो, जैसे रोज मैं के लिए बनाती हूँ। वो इल्तिजाया अंदाज में अनाया को देखता हुआ कहने लगा। निहाल की बात सुनकर अनाया कुछ बोले बगैर फ्रिज से आटा निकालने लगी। निहाल वही चेयर पर बैठ गया और अनाया को गौर से देखने लगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? मैं तुमसे अपने काम कह देता हूँ। निहाल का दिल चाहा कि अनाया भी उससे बात करे, इसलिए उससे पूछा। बुरा लगने की क्या बात है? आप भी घर के फर्द हैं, नुमैर के भाई। अनाया पराठे के साथ चाय का पानी भी रखते हुए बोली। तुमने रात में मुझे पेंडेंट वाली बात नुमैर को बताने से क्यों रोका? निहाल कल रात वाली बात अनाया से पूछने लगा। वो पेंडेंट मुझे नुमैर ने बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्हें मालूम हो कि मैं उनके दिए हुए गिफ्ट की हिफाजत नहीं कर पाई। अनाया बातों के दौरान तवे पर पराठा डालने लगी, तभी तवे पर मौजूद गरम घी के छींटे छलक उसके हाथ पर आए। अनाया चीख मारती हुई पीछे हुई। क्या हुआ अनाया? निहाल कुर्सी से उठकर जल्दी से उसके पास आया। हाथ दिखाओ अपना। अनाया का हाथ सुर्ख हो चुका था। निहाल ने उसका हाथ थामना चाहा। नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं जला। अनाया अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, मगर चेहरा उसकी बात की चुगली खा रहा था। वही चेक कर रहा हूँ, ज्यादा जला है कि नहीं? निहाल उसका हाथ पकड़कर देखने लगा। प्लीज निहाल भाई, मेरा हाथ छोड़े। अनाया ने झुंझलाकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर लफ्ज भाई सुन के निहाल के हाथ में और चेहरे पर मजीद सख्ती आ गई। बाहर जाकर चेयर पर बैठो। वो हत्तल इम्कान अपने आप को ठंडा रखता हुआ बोला और दोनों चूल्हे बंद करने लगा। निहाल के लहजे में और आंखों में ऐसा कुछ था कि अनाया सहम गई और किचन से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ गई। मैं ठीक हूँ निहाल भाई, अब तकलीफ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वो निहाल के हाथ में ऑइंटमेंट देखकर बोली। कितना सच कह रही हो? वो तो तुम्हारा चेहरा देखकर अंदाजा हो रहा है। हाथ दिखाओ जल्दी से। निहाल उसके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ बोला, फिर खुद ही अनाया का हाथ थाम कर ऑइंटमेंट लगाने लगा। उसे तकलीफ में देखकर निहाल को बेचैनी हुई। कुछ भी था, वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। सॉरी, मैं अनजाने में तुम्हें तकलीफ दे गया। न मैं तुम्हें पराठे का कहता, ना तुम बनाती और तुम्हारा हाथ जलता। वह अनाया के जले हुए हाथ पर ऑइंटमेंट लगाता हुआ बोला। कुछ था उसके लहजे में जो अनाया को अजीब सा महसूस हुआ। अनाया ने निहाल से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर उससे पहले फ्लैश लाइट के साथ क्लिक की आवाज आई, जिस पर वो दोनों चौंके और दोनों की नजर दरवाजे पर गई। मिनाल मुस्कुराती हुई अपना बैग
میں موبائل رکھنے لگی۔ یہ کیا چیپ حرکت کی ہے تم نے منال؟ اس طرح کسی کی بلا اجازت تصویریں کھینچتا ہے کوئی؟ انتہائی گھٹیا فعل ہے یہ۔ نہال کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور سخت لہجے میں منال کو دیکھتا ہوا بولا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ نہال کو یہ حرکت اتنی بری بھی نہیں لگی تھی۔ تم اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی کرتے پھرو تو وہ نیک عمل ہے، اور میں کچھ کر لوں تو وہ گھٹیا عمل ہے۔ واہ بھائی، مان گئے نہال صاحب آپ کو۔ وہ اپنی آنکھیں جھپکاتی ہوئی طنزیہ ہنسی سے نہال کو دیکھنے لگی۔ آپی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سوچ سمجھ کر تو بولیں۔ میرا ہاتھ جل گیا تھا، اس لیے نہال بھائی اس پر مرہم لگا رہے تھے۔ نہال کی بات سن کر انایا کو شرم آنے لگی، جبھی وہ صدمے سے وضاحت دینے لگی۔ چپ کرو تم، یہاں میسنی کہیں کی، شکل دیکھو کیسی معصوم ہے، اور حرکتیں دیکھو اپنی۔ ایک ہی گھر میں دو دو آدمیوں کو اپنے پیچھے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ آئی بڑی مرہم لگا رہے تھے۔ منال نے آخری جملہ باریک آواز میں انایا کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ انایا اس کی بات سن کر گنگ رہ گئی، لبالب اس کی آنکھوں میں پانی بہرنے لگا۔ انایا کے لیے اب کوئی بھی گھٹیا لفظ استعمال مت کرنا۔ منال، یہ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ نہال منال کے سامنے آ کر اسے وارننگ دیتا ہوا بولا۔ تو کیا کر لو گے تم؟ ارے ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو تمہاری کرتوت میری نظروں کے سامنے آ گئے، اور تم الٹا مجھے دھمکا رہے ہو۔ تمہیں معلوم بھی ہے میں کیا کر سکتی ہوں؟ منال اب شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے نہال کو دھمکاتی ہوئی بولی۔ انایا باقاعدہ کچھ نہ کر کے بھی مجرموں کی طرح رونے لگی۔ یہ اپنی 2 پیسے کی ایکٹنگ اور ڈائلاگز وہاں یوز کرو جہاں ان سے کوئی امپریس ہو۔ یہ تصویر تمہیں نمیر کو دکھانی ہے یا پھر دنیا کو؟ آئی ڈونٹ کیئر۔ نہال آئی بروز کاٹتا ہوا جیسے خود سے آپشنز دینے لگا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اور آپ ہی پلیز، آپ بات کو کیوں اتنا بڑھا رہی ہیں جبکہ آپ جانتی ہیں کہ… انایا ایک بار پھر بولنے لگی۔ انایا، بار بار اسے وضاحت دینا بند کرو، اور منال تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ تمہیں اس گھر میں صرف ایک ہی شخص اپنی ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے۔ نہال کی بات سن کر منال کا چہرہ خجالت سے سرخ ہو گیا۔ اب آگے آگے دیکھو تمہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ کون کس کو کتنا منہ لگاتا ہے۔ منال نہال کو وارن کرتی ہوئی ایک نظر انایا پر ڈال کر چلی گئی۔ تم کیوں رو رہی ہو انایا؟ آخر ایسا ہو کیا گیا ہے؟ منال کے جانے کے بعد نہال انایا کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آپ نے سنا نہیں؟ آپ ہی کس طرح کی باتیں کر کے گئی ہیں؟ انایا روتی ہوئی نہال کو دیکھ کر بولی۔ تمہیں اس کے نیچر کا بچپن سے ہی علم ہے، پھر اس طرح کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نہال آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف تو نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنے لہجے میں نرمی لاتا ہوا بولا۔ انہوں میر کو الٹا سیدھا بولیں گی، انہوں نے ہماری تصویریں بھی لی ہیں۔ انایا کے دل میں نہ جانے کیا کیا خدشات آنے لگے۔ کیا کیا سوچ رہی ہو یار؟ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، وہ صرف ڈرا رہی تھی اور تم اس سے ڈر گئی۔ وہ انایا کو ریلیکس کرتا ہوا بولا۔ خود تو وہ بالکل ریلیکس تھا، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو… منال جس طرح کی باتیں اور دھمکی دے کر گئی تھی، اگر وہ تصویر دکھانے کے ساتھ نمیر کو کچھ بولتی، آگے انایا سے سوچا ہی نہیں گیا۔ تو پھر یہ کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا شوہر تم پر کتنا ٹرسٹ کرتا ہے۔ دیکھو انایا، رشتہ وہی قائم رکھنا چاہیے جس کی بنیاد ٹرسٹ پر ہو۔ نہال اس کو بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نوفل، یہ پسٹل چلتی کیسے ہے؟ نوفل ابھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ شانزے اس کو یونیفارم وارڈروب میں رکھتی ہوئی اس کا پسٹل ہاتھ میں لے کر پوچھنے لگی، جو کہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی ڈراز میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہ نہیں، شوہر گھر آیا ہے تو اس کے قریب آ کر اس کی خاطر مدارت کرو، اس کی تھکان اتارنے کا کچھ سامان کرو، الٹا پسٹل چلانے کے بارے میں پوچھ رہی ہو۔ یار، تمہیں رومانس نام کی جراثیم موجود ہیں بھی کہ نہیں؟ نوفل شانزے کے پاس آ کر اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، سارے رومانس کے جراثیم تم میں جو آ گئے ہیں۔ میں نوٹ کر رہی ہوں، تم دن بہ دن بہت ہی بےہودہ ہوتے جا رہے ہو۔ بتاؤ پسٹل کیسے چلتا ہے؟ شانزے ضد کرتے ہوئے نوفل سے دوبارہ پوچھنے لگی۔ نوفل نے شانزے کے ہاتھ سے پسٹل لیا اور اس کا چیمبر کھول کر دکھایا۔ اس کے بعد یہاں سے ٹریگر دباتے ہیں۔ نوفل اسے بتانے لگا۔ اب بتاؤ، کس کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ نوفل پسٹل واپس دراز میں رکھتا ہوا شانزے کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اوف، اب میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں۔ میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ایک پولیس والے کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ شانزے مسکراتے ہوئے نوفل کو کہنے لگی۔ میرے لیے تو ظالم ہی ہونا کتنی مشکل سے آتا ہی ہو۔
مجھے آجاد اپنے ساتھ نائٹ ڈیوٹی لگانے دینا، کیونکہ کمشنر صاحب اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے چھٹیوں پر گئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے نو ٹینشن نو پنگا۔ نوفل شانزے کو باہوں کے احسان میں لیتا ہوا بولا تو شانزے اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ روم کا دروازہ بجا۔ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، کہہ رہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ نوفل دروازہ کھولنے آیا تو اقبال اسے بتانے لگا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، چائے کا انتظام کرو۔ نوفل اقبال کو کہتا ہوا ڈرائنگ روم کا رخ کرنے لگا۔ کیا نمیر بھائی یا نہال بھائی میں سے کسی کو آنا تھا؟ شانزے نوفل سے پوچھنے لگی کیونکہ اس کے دوست صرف یہی دو تھے۔ نہیں، ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں فری ہو کر آتا ہوں، شام کی چائے پھر ایک ساتھ پئیں گے۔ نوفل شانزے کو کہتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ آپ بے فکر ہو کر پوری کارروائی آرام سے کریں، پولیس ہمیشہ کی طرح 2 گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچے گی۔ شانزے نوفل کو ڈرائنگ روم میں اس کا موبائل دینے آئی تو نوفل کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ ڈرائنگ روم میں پردہ ڈلا ہونے کی وجہ سے وہ یہ تو نہیں دیکھ سکی کہ نوفل کس سے بات کر رہا ہے، لیکن ان کی گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ آپ جیسے افسر موجود ہوں تو ملک صاحب کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ملک صاحب کی طرف سے یہ آپ کے لیے چھوٹا سا نذرانہ۔ شانزے کو کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ کیا ساجد صاحب، دن بہ دن نوٹوں کی گڈی کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، ذرا ملک صاحب کو یاد دلائیں، نوفل ان کے وفادار اور رازداروں میں سے ہے۔ شانزے کے کان میں نوفل کی آواز ابھری، لیکن ساتھ ہی نوفل کا موبائل بجا جو کہ شانزے کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ موبائل کی کال کاٹ دی، ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹا اور نوفل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں پر؟ نوفل ماتھے پر لاتعداد شکنیں لائے شانزے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ تمہارا موبائل بیڈ روم میں رہ گیا تھا، میں نے سوچا تمہیں دے دوں۔ ایک لمحے کے لیے نوفل کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شانزے گھبرائی اور اس کی طرف موبائل بڑھا کر بولنے لگی۔ نوفل نے سنجیدگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ بیڈ روم میں جاؤ واپس۔ نوفل کا انداز وارن کرنے والا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ شانزے کچھ بھی کہے بغیر اپنے بیڈ روم میں واپس چلی گئی۔ شام 7 بجے کا وقت ہے جب بادلوں کی گڑگڑاہٹ شروع ہوئی۔ انایا جو کہ دوپہر سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بادلوں کے گرجنے سے سہم گئی۔ موسم کے آثار دیکھ کر وہ وائرلیس ہاتھ میں اٹھائے نمیر کا نمبر کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی۔ زمین پر پڑتے بارش کی چھینٹیں اب تیز بارش میں بدل گئے۔ انایا اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگی۔ وہ کھڑکی بند کر کے پلٹی تو اچانک کمرے میں 4 سو اندھیرا پھیل گیا۔ لائٹ جا چکی تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی آواز انایا کو خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ نمیر آ جائیں پلیز۔ انایا نے وہی کھڑا ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ انایا کیا ہوا؟ تم پریشان مت ہو، میں یہی ہوں، اٹھو اپنا ہاتھ دو مجھے۔ نہال اس کی رونے کی آواز پر جنریٹر کھولنے کے بجائے ٹارچ لائٹ لے کر انایا کے پاس نمیر کے بیڈ روم میں آیا۔ وہ سہمی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی۔ نہال نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، آپ نمیر کو کال کریں، ان کو گھر بلائیں پلیز۔ انایا نہال کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر روتی ہوئی بولی، نمیر نے ہاسپٹل سے نکلنے سے پہلے مجھے انفارم کر دیا تھا، وہ پہنچنے والا ہوگا، تم پریشان مت ہو اور اٹھو یہاں سے۔ نہال اب جھک کر انایا کو خود اٹھانے لگا۔ انایا روتی ہوئی اب تیز بارش کو دیکھ کر نمیر کے جلد گھر آنے کی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ انایا 2 منٹ رکو، میں جنریٹر آن کر کے آتا ہوں۔ شاید لائٹ جانے کی وجہ سے وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تبھی نہال انایا سے کہنے لگا، نہیں ابھی آپ یہیں رہے پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ انایا خوف کے مارے نہال کا بازو سختی سے پکڑ کر بولی۔ نہال نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی، دوسری نظر انایا کے خوف سے سہمے ہوئے چہرے پر۔ اوکے، میں کہیں نہیں جا رہا، تم پریشان مت ہو، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ نہال نے انایا کو دونوں بازو سے تھاما۔ بارش کے دوران بادل ایک بار پھر زور سے گرجا۔ انایا سر جھکا کر رونے لگی۔ انایا۔ ویسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ نمیر انایا کو پکارتا ہوا تیزی سے اندر آیا، مگر کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رکے۔ نمیر کے ہاتھ میں موجود فلیش لائٹ انایا اور نہال کے اوپر تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ نہال نے انایا کو دونوں بازوؤں سے تھاما ہوا تھا۔ نمیر، شکر ہے آپ آ گئے، میں بہت ڈر گئی تھی۔
اپنے نام کی پکار اور فلیش لائٹ کی تیز روشنی پر عنایا تیزی سے نمیر کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ نمیر نے عنایا کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر خود سے الگ کیا۔ وہی لائٹ بھی آ گئی۔ اس وقت عنایا کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے، جسے نمیر نے غصے میں نظر انداز کر کے عنایا کو بیڈ پر دھکا دیا۔ کیوں آئے ہو تم میرے بیڈ روم میں؟ نمیر نہال کی طرف آتا ہوا پیشانی پر بل لائے اسے پوچھنے لگا۔ وہ رو رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے اسے ڈر لگتا ہے بارش سے؟ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا جواب دینے لگا، جبکہ عنایا بیڈ پر بیٹھی اب بارش کے ساتھ ساتھ نمیر کے غصے سے بھی مزید خوفزدہ ہو گئی۔ ڈر رہی تھی نا، مر تو نہیں جاتی ڈر ڈر کر۔ تم کو معلوم ہے نا کہ وہ میری بیوی ہے، تم دور رہا کرو اس سے۔ نمیر نے غصے میں چیختے ہوئے نہال کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ 4 قدم پیچھے ہوا۔ اب نمیر بیڈ پر بیٹھی عنایا کی طرف بڑھا۔ کیوں ڈر لگ رہا تھا تمہیں بارش سے؟ کیا کرتی ہے بارش تمہیں؟ آج بتاؤ مجھے۔ نمیر روتی ہوئے عنایا کو بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اٹھانے لگا۔ نمیر کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ نمیر عنایا کا بازو پکڑتا ہوا اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ تبھی عنایا رونے کے ساتھ خوف سے ہکلاتی ہوئی بولی، نمیر یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ نمیر عنایا کو گھر سے باہر لے جانے لگا۔ عنایا مسلسل روتے ہوئے نمیر سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ نہال اس کے اور عنایا کے پیچھے آتا ہوا نمیر سے بولا۔ نمیر ایک دم رک کر بغیر عنایا کا ہاتھ چھوڑے نہال کی طرف مڑا۔ آج تم میرے اور میری بیوی کے بیچ میں مت آنا نہال۔ نمیر شہادت کی انگلی اٹھا کر نہال کو وارن کرتا ہوا بولا۔ نمیر نہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں، ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ نمیر نے جب عنایا کو گھر سے باہر نکال کر اندر سے دروازہ بند کیا تب عنایا روتی ہوئی دروازہ زور سے بجاتی ہوئی بولی، کیوں کر رہے ہو تم اس کے ساتھ ایسا؟ وہ ڈر رہی ہے باہر، کھولو دروازہ۔ نہال اب چیختا ہوا نمیر سے کہنے لگا، وہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں۔ تم مجھے آرڈر دینے والے یا پھر میری بیوی پر حق جتانے والے کون ہوتے ہو؟ جواب دو۔ نمیر بھی نہال کے سامنے اسی کے انداز میں اس سے زیادہ چیختا ہوا بولا، اس پر حق کیوں جتا رہا ہوں یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، یا پھر جان کر نظر انداز کر رہے ہو۔ تمہاری بیوی وہ بعد میں بنی ہے، اس سے پہلے وہ میری منگیتر تھی۔ نہال نے نمیر کے قریب آ کر بے خوفی سے کہا۔ تب نمیر نے غصے میں آ کر اس کا گریبان پکڑا۔ آئندہ اگر تم نے میری بیوی کا نام اپنی زبان سے لیا تو میں تمہارے بھائی ہونے کا لحاظ کیے بنا تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سنا تم نے؟ وہ اب میری بیوی ہے، میری عزت، اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ نہال، نمیر نے غصے میں سرخ آنکھوں کے ساتھ نہال کا گریبان جھٹکتا ہوا بولا، اور اگر کل کو عنایا مجھے تم پر فوقیت دے تب کیا کرو گے تم؟ نہال اپنا گریبان ٹھیک کرتا ہوا آرام سے نمیر کے غصے کی پرواہ کیے بنا بولا، عنایا میری بیوی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اپنے دماغ سے یہ فتور نکال دو کہ وہ کبھی بھی تمہیں مجھ پر فوقیت دے گی۔ نمیر طنزیہ ہنستا ہوا اس کی خوش فہمی دور کرنے لگا۔ بالفرض اگر ایسا ہوا تو پھر کیا کرو گے تم؟ نہال نہ جانے اس سے کیا سننا چاہ رہا تھا، یا پھر وہ نمیر کے غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ بالفرض اگر ایسا ہوتا ہے تب بھی میں عنایا کو تمہارے لیے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ میری جگہ تمہارے ساتھ کی خواہش کرتی ہے تو میں اسے بھی زندہ زمین میں گاڑنا پسند کروں گا۔ مل گیا جواب تمہیں، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ نمیر مزید گلا پھاڑ کر چیختا ہوا بولا۔ نہال خونخوار نظروں سے نمیر کو گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسے اندازہ تھا وہ جتنی دیر وہاں کھڑا رہتا یا نمیر سے عنایا کو اندر بلانے کا کہتا، نمیر عنایا کو اتنی ہی دیر باہر کھڑا رکھتا۔ اپنے کمرے میں آ کر موبائل پاکٹ سے نکالتا ہوا وہ منال کا نمبر ملانے لگا۔ کیا تم نمیر کے ساتھ کچھ وقت گزارنے میں انٹرسٹڈ ہو؟ میرا مطلب ہے پہلی محبت کو انسان بھلائے نہیں بھولتا۔ کیا تم اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟ نمائل اپنے بیڈ روم میں ٹہلتا ہوا منال سے پوچھنے لگا۔ دوسری طرف منال زور سے ہنسی۔ اوہو، تو یعنی تم عنایا کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ الٹا منال نہال سے پوچھنے لگی۔ میری چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ یوں تصویریں بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کل نمیر اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہے، وہ کس ہوٹل میں اسٹے کرتا ہے یہ میں تمہیں نمیر کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد بتا دوں گا۔ آگے تو ماشاءاللہ تم خود ہی سمجھدار ہو۔ نہال نے اپنی بات مکمل کر کے کاٹی۔ اسے باہر لان میں کھڑی عنایا کا بار بار خیال آ رہا تھا اور ساتھ میں نمیر پر غصہ بھی۔ اگر منال نمیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا راستہ خود صاف ہو جائے گا، اس کا بھائی بھی خوش اور وہ تو عنایا کو دوبارہ پا کر بے انتہا خوش۔ اور اپنے فرض سے کتنے غداری کرو گے نوفل؟
नौफिल वार्डरोब खोलकर लॉकर में खाकी रंग का पैकेट रखने लगा। तब शानजे कमरे में आकर बोली, क्या कहना चाहती हो तुम? नौफिल वार्डरोब का दरवाजा बंद करके शानजे के सामने आता हुआ बोला, जो तुम समझना नहीं चाहते या फिर समझते हुए भी अनजान बन रहे हो। शानजे नौफिल को देखकर जताती हुई बोली, देखो शानजे, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कही थी कि मेरी जॉब से मुतालिक हम दोनों के बीच कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ये मेरी ऑफिशियल मैटर्स हैं, इनसे तुम दूर रहो। नौफिल दो टोक अंदाज में शानजे से बोला, नौफिल, तुम एक अच्छे ओहदे पर फाइज हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पेशे से ईमानदार होना चाहिए? शानजे उसे तहम्मुल से समझाने लगी, शानजे, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। तुम इन सारे मामलात से दूर रहो। नौफिल ने दोबारा सख्ती से शानजे को इस टॉपिक पर कोई बात करने से मना किया। कमरे में खामोशी हुई। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज कमरे में सुनाई दी। मुझे खुशी होती और फख्र भी कि मेरा शौहर एक ईमानदार अफसर होता, शानजे नौफिल को देखते हुए बोली। नौफिल ने हाथ में पकड़ा हुआ अपना मोबाइल खींच कर दीवार पर दे मारा। क्या बार बार ईमानदारी की रट लगाई हुई है तुमने इतनी देर से? कौन ईमानदार है आजकल के दौर में? ईमानदार इंसान को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती है, और मेरा ताल्लुक जिस पेशे से है वहां ईमानदारी पर सिर्फ गोली मिलती है। सुना तुमने? नौफिल तेज लहजे में शानजे से मुखातिब हुआ। जिन लोगों से तुम्हारे ताल्लुकात है ना, उन लोगों से वफादारी की सूरत में भी गोली ही मिलती है। शानजे को लगा उसे समझाना बेकार है। जब भी वो कमरे से बाहर जाने लगी, मगर नौफिल ने उसका बाजू पकड़ा। जब किसी बात के बारे में इल्म ना हो तो बेहतर है इंसान खामोशी अख्तियार कर ले। अगर मेरी बैक पर कोई मजबूत सपोर्ट ना हो तो 2 घंटे में मेरा ट्रांसफर करके मुझे कहीं भी फेंका जा सकता है। ईमानदारी के नाम पर गोली खाकर कुछ हासिल नहीं होता। ये पैसा मेरे काम का मुआवजा है। मैं कोई निचला दर्जे का अफसर नहीं हूँ जो गरीबों या मजलूमों के खून पसीने की कमाई से अपना हिस्सा मांगू। मेरे कुछ असूल हैं, कुछ कायदे कानून हैं, जिनके खिलाफ मैं नहीं जाता और ना किसी दूसरे को जाने देता हूँ। जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है वहां ईमानदारी का डोंगा पीटने से ईमानदारी अपने ही गले में तोक बन जाती है। तुम इन बातों को नहीं समझोगी, इसलिए आइंदा कभी अपने और मेरे बीच में इन मामलात को जेरे बहस मत लाना। नौफिल शानजे से कहता हुआ खुद कमरे से निकल गया। बारिश अब भी जोरों शोर से बरस रही थी। शानजे खामोशी से खड़ी खिड़की से बाहर जल थल सारा मंजर देखने लगी। निहाल के अपने रूम में जाने के बाद नुमैर ने बाहर का दरवाजा खोला। अनया बारिश के पानी से बसती हुई दीवार के साथ चिपकी अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने में मसरूफ थी। दरवाजा खोलने की आवाज से अनाया दौड़ती हुई नुमैर के पास आई। नुमैर प्लीज, मुझे अपने कमरे में जाना है, मैं अब नहीं डरूंगी बारिश से। वो अब भी खौफजदा होकर रोती हुई नुमैर के दोनों बाजू पकड़ते उसे कहने लगी, तुम बारिश से नहीं डरती तो ये बात यहाँ खड़े होकर नहीं बल्कि लॉन में जाकर कहो, फिर चलते हैं अपने कमरे में। वो दोनों जहाँ खड़े थे ऊपर शेड की वजह से दोनों ही बारिश के पानी से महफूज थे। जबकि नुमैर की बात सुनकर अनाया रहम तलब नजरों से नुमैर को देखने लगी। आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, तो फिर क्यों इस तरह बोल रहे हैं? वो रोती हुई नुमैर को देखकर पूछने लगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब भी तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ। चलो मेरे साथ और इस बरसात में खड़ी होकर बोलो कि तुम बारिश से नहीं डरती। नुमैर अब उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटता हुआ लॉन में ले जाने लगा। अनाया रो रो कर जोर से चीखती हुई नुमैर से अपना हाथ छुड़ाने लगी। चलो अब बोलो कि तुम बारिश से नहीं डरती। नुमैर उसके रोने की परवाह किए बगैर और उसके खौफ को खातिर में ना लाकर उसे लॉन में ले आया। अब वो दोनों बारिश में पूरे भीग चुके थे। मैं नहीं डरती बारिश से, अब नहीं डरूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चले नुमैर। अनाया रोती हुई नुमैर के सीने से लगकर बोली, जैसे अपने आप को उसके सीने में छुपा रही हो। बादल जोर से गरजा तो नुमैर ने उसके गिर्द अपने हाथ बांधे। अनाया मजीद सख्ती से उसे जकड़े नुमैर के सीने में मुंह छुपाए रोने लगी। बताओ क्या कर रही है ये बारिश तुम्हें? नुमैर उससे अपने हसार में लेता हुआ अनाया से पूछने लगा, मगर वह नुमैर के सीने से लगी अब हल्की हल्की कांप रही थी। मालूम नहीं सर्दी की वजह से या खौफ की वजह से। इससे पहले वो नीचे गिरती नुमैर उसे बाहों में उठा चुका था। नुमैर अनाया को बेहोशी की हालत में कमरे में लाया और बेड पर लेटाया। अनाया के भीगे हुए कपड़े देकर उसने वार्डरोब से उसके लिए कपड़े निकाले। आज जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार सिर्फ निहाल को नहीं मानता था,
شام میں جب سرورت کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق سرورت کو 1 دن کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ سرورت کی دوست نے نمیر کو یقین دلایا کہ وہ سرورت کے پاس موجود ہے، اگر وہ چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر آرام کر سکتا ہے۔ تب نمیر اپنا اور انایا کا کل کا ٹکٹ کروا کر گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں ہی اسے موسم کی تیور دیکھ کر بارش ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ اسے سب سے پہلے انایا کا ہی خیال آیا، مگر شکر تھا کہ حمیدہ گھر میں موجود تھی۔ لیکن پھر بھی وہ جلد سے جلد انایا کے پاس گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تھا پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یقیناً گھر کی لائٹ چلی گئی تھی، انایا لازمی ڈر رہی ہوگی۔ تو میں فلیش لائٹ آن کرتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا، تب اسے انایا کی آواز آئی، نہیں ابھی یہیں رہیں پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ یقیناً یہ جملہ حمیدہ کو نہیں کہہ رہی تھی۔ نمیر نے روم کا دروازہ کھولا تو نہال کے بے حد قریب کھڑی تھی وہ، اور نہال اس کا بازو پکڑے۔ نمیر کو نہال کے ساتھ ساتھ انایا پر بھی غصہ آیا۔ آخر وہ کیوں اتنی لاپرواہ تھی؟ کیوں اس کے بھائی کے اتنے قریب کھڑی تھی؟ آخر ایسا بھی کیا ڈر تھا؟ اور نہال اس کا اپنا بھائی، کیا وہ اپنی ساری شرم و لحاظ بھول چکا تھا؟ آخر وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا تھا کہ انایا اب اس کی بیوی ہے؟